بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں دہشت گردی کی لہر نے اس وقت ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس دہشت گردی کو کنڈیم کر رہے ہیں اور کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ مسلح جتھے کہاں سے آئے ہیں، ان کی کہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے، ابھی تک یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایسے علاقوں میں ان لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، پہاڑوں کے غاروں میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو تیار کر کے یہاں پر باقاعدہ فیسیلیٹیٹر لاتے ہیں اور یہاں پر آ کر یہ اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس دنیا سے لے جاتے ہیں۔ وہ شہداء کی جو لاشیں ہیں، باڈیاں ہیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کل پرسوں جو ادھر واقعہ ہوا ترلائی میں، یہ ایک سانحہ تھا، کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ اس موقع پر علامہ ناصر عباس نے ان جتھوں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ غور سے سنیے گا کہ آخر کار اس کا کون جواب دہ ہے، کون اس کا پرسان حال ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ خدا کی لعنت ہے ان پر جنہوں نے مسلح جتھے تیار کیے، ان حرام زادوں پر لعنت ہے خدا کی جنہوں نے مسلح جتھے تیار کیے، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا، ان کو گولی چلانا سکھایا اور پاکستان کے پرامن معاشرے کو ناامن کیا۔ انہوں نے دوسروں کی خاطر، پیسے لینے کی خاطر، ڈالروں کی خاطر جنہوں نے یہ کیا ہے، اس وطن کو دہشت گردوں کا کھاڑا بنا دیا، ہماری مادر وطن، ہماری پاک وطن کو۔ پاکستان کے عوام کو جاننا چاہیے کہ یہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، کسی مسلک کی قتل و غارت گری کی لڑائی نہیں ہے، اختلافات رہتے ہیں لیکن ہم سارے بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا نہیں، اہل سنت بھی جنازے میں تھے، ان کے بعد شخصیاتی علماء تھے۔ میں آپ کو واقعہ ایسے ہی ہے، لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جن کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے لیے مراکز بنائے گئے ہوئے ہیں جہاں ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی سوچیں اور ذہن بدلے جاتے ہیں اور پھر ان سے حملے کرائے جاتے ہیں۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.